السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے 39 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے اور اس کی مختصر تفسیر کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی جو پہلی فضیلت تھی علم وہ ظاہر فرمائی۔ اب یہ دوسرا شرف ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا بلکہ یہ ایک تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا۔ اب کی امت میں یہ حرام ہے، جیسا کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا اور اب حرام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا۔ یہاں فرشتوں کو سجدہ کا حکم دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا یا یہ کہ اسے حکم ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو خاص طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا کبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن تم رہو، انت تم، وزوجک اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن با فراغت، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم قریب آنا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اس آیت میں حضرت آدم کی تیسری فضیلت کا بیان ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد انہیں جنت کی سکونت عطا فرمائی۔ اس آیت میں ظاہر ہے کہ حضرت حوا اس وقت پیدا ہو چکی تھی۔ اب قرآن مجید کی آیات میں جیسا کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 189 میں والذی وہی ہے وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحد ایک نفس جان سے، وجعل اور اس نے بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس سے سکونت اختیار کر سکے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ میں، ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام حوا ہی کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ایک زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ اس کے علاوہ اس آیت میں فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتا دیا جاتا۔ بعض مفسرین نے گندم یا انگور یا انجیر وغیرہ کا نام لیا ہے، مگر یہ سب اقوال بلا دلیل ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا اس جنت میں سے، کانا جس میں وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارا بعض، لبعض
بعض کا ادبن دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرٌ جائے قرار ہے، ومتاع اور فائدہ ہے، الی حین ایک وقت تک۔ اب اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے۔ اہبطوا سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں اس سے نکالے گئے، الی حین یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ فتلقیٰ پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب پھر انہوں نے توبہ کی علیہ اس پر، انہ بے شک وہ هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا تھا، جنت سے ان کو نکلوا دیا تھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، یعنی انہوں نے توبہ قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے کہا، اے رب کیا تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا نہیں کیا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا تو نے مجھ سے اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے رب کیا تیری رحمت غضب پر غالب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا یہ بتا کہ اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تو مجھے اپنی جنت کی طرف لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں، اور یہ وہ کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پس اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع پس جس نے پیروی کی، ہدا میری ہدایت کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف پس نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ توبہ کی قبولیت میں 3 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی، اپنے گناہ کے نقصان کا احساس ہو اور اس پر ندامت ہو، اور تیسری، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا، گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا، جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی۔ یہ ہے آج کی وہ آیات جن کو ہم نے اپنے مطالعے میں رکھا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی طاقت عطا فرمائے اور ہم ان دونوں پر عمل کر سکیں، آمین۔ اللہ حافظ۔